بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 326 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 320 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 320 کے راوی طلق ابن علی ہے۔ آپ کا نام طلق اور والد صاحب کا نام علی اور کنیت ابو علی حنفی یمامی ہے۔ آپ کو طلق بن ثمامہ بھی کہتے ہیں، اور آپ سے آپ کا بیٹا قیس ہی روایت نقل کرتے ہیں۔ عن طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خرجنا وفدا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جماعت کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وفد اس کی جمع وافد، وفود اور اوفاد آتی ہے۔ وفد کہتے ہیں کہ جب چند لوگ جمع ہو کر کسی کے پاس جائیں۔ تو طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم جماعت کی شکل میں ایک وفد کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فبایعناہ، ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ بایعنا جمع متکلم کا سیاہ ہے، بابی مفاعلہ سے بمعنی بیعت کرنا۔ وصلینا معہ، اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ وَأَخْبَرْنَاهُ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، أَنَّا بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا، کہ ہماری سرزمین پر ایک گرجاگر بنا ہوا ہے، کہ ہماری زمین پر ایک گرجاگر ہے۔ فَاسْتَوْهَبْنَاهُ، پس ہم نے مانگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من فضل طہورہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کا بچا ہوا پانی۔ بیعتن بمعنی گرجاگر، عیسائیوں کا عبادت گر، اور جمع اس کی بیعاتن آتی ہے۔ استوہبنا جمع متکلم کا سیاہ ہے، باب استفعال سے بمعنی طلب کرنا، درخواست کرنا۔ فضل بمعنی زائد، باقی ماندہ۔ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری سرزمین میں ایک گرجاگر بنا ہوا ہے۔ فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ، پس ہم نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کا بچا ہوا پانی مانگا۔ فَدَعَا بِمَاءٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا۔ فَتَوَضَّأَ، اور وضو فرمایا۔ وَتَمَضْمَضَ، اور کلی کی۔ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ، اداوت چھوٹے برتن کو کہتے ہیں، وضو کا چھوٹا برتن جسے چاگل بھی کہتے ہیں۔ ثم صبہ لنا فی اداوت، پھر اس پانی کو یعنی وضو سے جو پانی بچا ہوا تھا اسے ایک چھوٹے سے برتن میں ڈال لیا۔ وَأَمَرَنَا فَقَالَ، اب ہمیں حکم دے کر فرمایا، اخرجو، جاؤ،
فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ، پس جب تم اپنے ملک میں پہنچو، اپنی زمین پر یعنی اپنے ملک میں پہنچو، فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، تو اپنے اس گرجاگر کو توڑ دو، وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ، اور اس کی جگہ پر اس پانی کو چھڑک دو۔ باب فتح یفتح سے نضح ينضح ندحا بمعنی پانی ڈالنا، چھڑکنا۔ واتخذوها مسجدا، اور وہاں پر مسجد بنا لینا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب وفد کی شکل میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، عرض کی گئی کہ ہماری زمین میں ایک گرجاگھر ہے۔ پس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا بچا ہوا پانی طلب کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم نصارہ تھی اور اس گرجے میں عبادت کرتی تھی۔ جب دین اسلام کی شعائیں ان کے ملک میں پہنچی تو ان کو بھی خواہش ہوئی اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب اس مذہبی عیسوی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب دین اسلام کا سورج طلوع ہو چکا ہے، تو ہم بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ اس پر یہ قوم مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ پھر اسلام میں گرجاگر کا تصور تو ہے ہی نہیں، اسلام میں گرجاگر کا تصور نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے توڑنے کو کہا کہ اس کو اب توڑ دیں گے، مگر ہم وہاں پر کچھ عرصہ عبادت کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہاں پرانے خیالات ستائیں گے۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اپنے وضو کا برکت والا پانی عطا فرما دے، اور تو ہم اس کو وہاں چھڑک دے تاکہ وہ خیالات فاسدہ اور کفر و شرک کے جراثیم ختم ہو جائیں۔ قلنا، ہم نے کہا، ان البلد بعید، کہ ہمارا شہر تو بہت دور ہے، والحر شدید، اور گرمی سخت ہے، والماء ینشف، اور پانی خشک ہو جائے گا، یعنی وہاں پر پہنچتے پہنچتے پانی خشک ہو جائے گا۔ باب فتح یفتح سے نشف ینشف نشفن بمعنی خشک ہونا، پانی کا جذب ہونا۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدوہ من الماء، اس میں مزید پانی ملا دینا، فإنہ لا یزیدہ الا طیبا، کیونکہ اس سے اس کی پاکیزگی اور برکت میں ہی اضافہ ہوگا۔ مدوہ مد یمد مدن، باب نصر ینصرو سے مد یمد مدن، اس کا معنی ہے بڑھانا، زیادہ کرنا۔ یہاں پر اس کا معنی ہے ملا دینا، ڈال دینا، کہ اس میں مزید پانی ملاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلی سے تو اس میں برکت پیدا ہوگی، مگر جو مزید پانی ملایا جائے گا اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ سوال ان کے ذہن میں آ سکتا تھا، تو اس سوال کے کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دے دیا کہ جو پانی ملایا جائے گا اس سے بھی برکت ہوگی، وہ من جانب اللہ ہوگی۔ عن طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خرجنا وفدا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ہم جماعت کی شکل میں، وفد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فبایعناہ، تو ہم نے آپ سے بیعت کی. وصلینا معہ، اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی. واخبرناہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا، ان بارضنا بیعۃ لنا، کہ ہماری زمین پر ایک گرجا گھر بنا ہوا ہے. فاستوہبناہ من فضل طہورہ، بس ہم نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کا بچا ہوا پانی مانگا. فدعا بماء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا. فتوضأ، وضو فرمایا. وتمضمض، اور کلی کی. ثم صبہ لنا فی ادآوۃ، پھر ایک چھوٹے سے برتن میں اس کو ڈال دیا، یعنی بچے ہوئے پانی کو ڈال دیا. فقال، اور فرمایا، اخرجوا، جاؤ. فإذا اتیتم ارضکم، کہ جب تم اپنے ملک میں جا پہنچو. فاکسروا بیعتکم، تو اس گرجاگھر کو توڑ دو. وندہوا مکانہا بہذا الماء، اور اس کی جگہ پر یہ پانی چھڑک دینا. واتخذوها مسجدا، اور وہاں پر مسجد بنا لینا. قلنا، ہم نے کہا، ان البلد بعید، کہ ہمارا شہر تو بہت دور ہے. والحر شدید، اور گرمی سخت ہے. والماء ینشف، اور پانی وہاں پر پہنچتے پہنچتے خشک ہو جائے گا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدوہ من الماء، اس میں اور پانی ملا لینا. فإنہ لا یزیدہ الا طیبا، کیونکہ یہ اس کی پاکیزگی اور برکت میں اضافہ ہی کرے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.